ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائی، یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 56 اور 57 ہے۔ اس میں ایک اہم مضمون بیان ہو رہا ہے۔ ما قبل کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا بیان تھا، اللہ تعالیٰ کی عظمت شان کا بیان تھا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت ہے، ایسے قادر ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی اتنی شان عظیم ہے، ایسے نظام کائنات کو اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں۔ اور فرمایا تبارک اللہ رب العالمین، بہت برکت والی ذات ہے اللہ کی جو رب العالمین ہے۔ اب آگے ہی فرمایا کہ جو رب العالمین ہے، سارے جہاں کو پالنے والا ہے، وہ تمہارا بھی رب ہے، لہٰذا ادعوا ربکم، اپنے رب کو پکارو، اپنے رب سے مانگو، اپنے رب سے دعا کرو۔ عجیب حکم ہے۔ فرمایا کہ امر کا صیغہ ہے، حکم دیا جا رہا ہے کہ مانگو، پھر مانگنے کا ڈھنگ اور سلیقہ آگے سکھایا جا رہا ہے کہ کیسے مانگو، تضرعا و خفیہ، عاجزی کے ساتھ مانگو، پوشیدہ طور پر مانگو۔ طریقہ بھی بتایا کہ کیسے مانگنا ہے، حکم بھی دیا کہ مانگو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طرز عمل سے اس آیت پر ایسا عمل کر کے دکھایا کہ ہر موقع پر اللہ سے مانگنا صحابہ کو سکھایا۔ کوئی ایسا موقع نہیں ملتا جہاں اللہ سے مانگنا سکھایا نہ ہو، ہر موقع پر مانگنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دیا۔ نہ صرف مانگنا بتلایا بلکہ مانگنے کے الفاظ سکھائے کہ اس موقع پر یہ الفاظ اللہ سے عرض کرنا، اس موقع پر یہ الفاظ اللہ سے عرض کرنا، اس موقع پر ان الفاظ کے ذریعے مانگنا، سارے طریقے تعلیم دے دی۔ پھر خود اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ سبع من المثانی کہا جاتا ہے اس کو، یعنی 2 مرتبہ نازل فرمائی۔ یہ 7 آیتیں 2 مرتبہ نازل ہوئی۔ قرآن مجید کی ساری آیتیں تو ایک ایک دفعہ نازل ہوئی، مگر سورہ فاتحہ 2 مرتبہ نازل ہوئی۔ کیا ہے سورہ فاتحہ؟ دعا ہے، مانگنے کا ڈھنگ سلیقہ ہے، مانگنے کی ترتیب ہے کہ کس انداز سے مانگنا ہے، کس طریقے سے مانگنا ہے، کن الفاظ میں مانگنا ہے، اور پھر
جو اہم ترین انسان کی مطلوبہ چیز تھی وہ بتا دیا کہ وہ مانگنی ہے، اور پھر یہ تعلیم دے دیا کہ اتنا یہ جو مانگنا ہے یہ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ نماز کی ہر رکعت میں لازم کر دیا کہ سورہ فاتحہ پڑھو، اتنا لازم کر دیا، اتنا مانگنا پسند ہے اللہ تعالیٰ کہ میرا بندہ مجھ سے مانگتا رہے۔ بھائی جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے اللہ کو پسند آتا ہے۔ لہٰذا ایک روایت میں آتا ہے کہ جو بندہ اللہ سے مانگتا نہیں ہے اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے، کیونکہ نہ مانگنا اعراض کی دلیل ہے۔ اعراض کس کو کہتے ہیں؟ منہ پھیرنے کو۔ بھئی منہ کس سے پھیرا جاتا ہے؟ جس سے کوئی تعلق نہ ہو، جس سے کوئی شناسائی نہ ہو، جس سے جان پہچان نہ ہو، تو آدمی اس کے قریب نہیں جاتا بلکہ اس سے منہ پھیرتا ہے، گویا تکبر کی علامت ہے۔ تو جو آدمی اللہ سے نہیں مانگتا تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں کہ یہ میرے سامنے عاجزی نہیں کرتا، یہ مجھ سے شناسائی نہیں بڑھاتا، مجھ سے تعلق نہیں بڑھاتا، میرا بندہ ہو کر مجھ سے اعراض کرتا ہے، پھر اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب بندہ خوشحالی میں، اچھے حالات میں، خوشحالی کے زمانے میں اللہ سے مانگتا رہتا ہے، خوب عادت بناتا ہے اللہ سے مانگنے کی، پھر کوئی پریشانی کا حال آتا ہے، الجھنوں کا حال آتا ہے، مصیبتوں کا حال آتا ہے، اس وقت وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو فرشتے سفارش فرماتے کہ یا اللہ یہ مانوس آواز ہے، بڑی مانوس آواز ہے، اللہ اس کی حاجت پوری فرما دیجیے۔ فرشتے سفارش فرماتے اس شخص کی جو خوشحالی میں اللہ کو یاد رکھتا ہے اور خوب مانگتا ہے، اور جو خوشحالی کے زمانے میں نہیں مانگتا، اب پریشانی آ گئی، الجھن آ گئی، مصیبتیں آ گئی، بیماریاں آ گئیں، اب اللہ کی طرف متوجہ ہو رہا ہے تو فرشتے عرض فرماتے ہیں اللہ بڑی نامانوس آواز ہے، اس آواز سے تو ہماری کوئی پہچان ہی نہیں ہے، نامانوس آواز ہے، اس کی حاجت پورا نہ فرمائیے۔ دیکھیے تو مانگنا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے، تو جو صحت کے زمانے میں اللہ سے مانگتا رہے گا تو یہ نہیں کہ اس کو بیماری نہیں آئے گی، تقدیر کی لکھی ہوئی بیماری آئے گی، مگر وہ بیماری چونکہ مانگنے کی عادت بنی ہوئی ہے تو وہ بوجھ نہیں ہوگی، وہ بیماری اس پر مسلط نہیں ہوگی، حاوی نہیں ہوگی، اس بیماری میں وہ مایوس نہیں ہوگا اور اس بیماری میں الجھن کا شکار نہیں ہوگا، بلکہ یہ بیماری اللہ کے قرب میں بڑھنے کا ذریعہ بن جائے گی، اسے اطمینان قلب ہوگا، اسے سکون قلب ہوگا، وہ اس بیماری کو ذریعہ نجات سمجھے گا، ذریعہ قرب الہی سمجھے گا، اور یہ سمجھے گا کہ اس بیماری کے ذریعے مجھے اللہ کا قرب مل رہا ہے۔ لہٰذا سیدہ رابعہ بصریہ رحمہ اللہ ان کو ٹھوکر لگی تو پاؤں کے انگوٹھے میں زخم آ گیا، خون نکلنے لگا، تو مسکرا اٹھی، تو کہا کیا اماں جان آپ مسکرا رہی ہیں؟ یہ تکلیف ہے، تکلیف کی شدت ہے، اور اس شدت میں مسکراہٹ آ رہی ہے، چیخنے چلانا نہیں آ رہا کہ کیوں میرے کو چوٹ لگ گئی اور میں یوں چل جاتی تو بچ جاتی ہے، اور یہاں میں نے قدم رکھ لیا تو اس وجہ سے لگ گیا، اور یوں ٹھوکر لگ گئی۔ آدمی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پھر آدمی ان سوچوں میں الجھتا ہے، یار یوں کر لیتا تو ایسا ہو جاتا، میں نے کیوں ایسا کیا، میں یہاں کیوں گیا کہ ایسا ہو گیا، نہ جاتا تو ایسا ہوتا ویسا ہوتا۔ ان سوچوں سے کیا ہوتا ہے، پھر آدمی کا رخ غلط ہونے لگتا ہے۔ ان سب سوچوں کا علاج یہ ہے کہ یہ میرے مقدر کا لکھا تھا، یہ میرے رب کی عطا ہے، یہ ان کی طرف سے، جب ان کی طرف سے ہے تو مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیا ہے۔ اور جب یہی بات سکھائی اور تعلیم دی سیدہ رابعہ بصریہ رحمہ اللہ نے کہ جب ان کو چوٹ لگی تو مسکرا اٹھی، ارے یہ تو تکلیف کا وقت تھا۔ فرمایا کہ اس چوٹ پر اللہ تعالیٰ جو جنت میں نعمت دیں گے اور جو جنت میں انعام عطا فرمائیں گے وہ سامنے آ گیا آنکھوں کے، تو اسے دیکھا کہ وہ انعام اور یہ تکلیف، تو تکلیف بہت تھوڑی، انعام بہت بڑا، تو میں مسکرا اٹھی کہ فائدہ نفع، سودا نفع کا ہے، نفع کا سودا ہے، نقصان کا سودا نہیں ہے۔ تو
پھر بیماریاں پریشانیاں آدمی کو پریشان نہیں کرتی، تھوڑی سی تکلیف آ جاتی ہے آدمی الجھن کا شکار ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ راحت کے زمانے میں مانگنا سیکھا نہیں، اللہ سے مانگا نہیں، اللہ سے لو نہیں لگائی، تو اب پریشانی میں دل پریشان ہے، الجھن کا شکار ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو ہر موقع کی دعائیں تعلیم فرما دی، اور علماء نے لکھا ہے کہ جس کو درجہ احسان چاہیے نا، احسانی کیفیات چاہیے، مقام احسان چاہیے، اسے چاہیے کہ ہر موقع کی دعا کا اہتمام کرے۔ کھانا کھا رہا ہے تو کھانے کے آغاز میں دعا پڑھو، بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ کھانا کھا چکو تو دعا پڑھو، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ یعنی کھانا جو اپنی حاجت ہے، اپنی چاہت ہے، اپنی ضرورت ہے، وہ کھا رہا ہے، اپنے مزے کے لیے کھا رہا ہے۔ کہتے ہیں اپنے مزے کے لیے کھاؤ، ضرور کھاؤ حلال چیزیں، مگر فوراً دعا مانگو، اور جب کھا چکو تب بھی دعا مانگو۔ یہ نہیں کہ بس بھول گئے اللہ کو، نیا پھل آئے تو دعا مانگو، اللہم بارک لنا فی ثمرنا وبارک لنا فی مدنا وبارک لنا فی ساعنا وبارک لنا فی مدینتنا۔ یہ دعا تعلیم فرما دی نئے پھل پر۔ دیکھیے کتنے سارے نئے پھل آئے، اللہ کا شکر ہے۔ گرمی کا زمانہ آیا، پھل سے آ گئے، آم آ گئے، خوبانی آ گئی، اور جو ہے اور کتنے آئٹم آ گئے، یہ سارے پھل آ گئے، سبزیاں آ گئیں، یہ بھی اسی کے حکم میں ہے۔ جو نئی سبزی آئے تو آدمی دعا مانگے، گھر کے ہر بچے کو کہے کہ یہ دعا مانگو، اللہم بارک لنا فی ثمرنا، اے اللہ ہمارے ان پھلوں میں، ان سبزیوں میں برکت عطا فرمائے، وبارک لنا فی مدینتنا، ہمارے شہروں میں برکت عطا فرمائے، وبارک لنا فی ساعنا، ہمارے پیمانوں میں برکت عطا فرمائیے، وبارک لنا فی مدنا، یہ جو ہم ناپتے ہیں تولتے ہیں ان سب میں برکت عطا فرمائے۔ کہاں برکت ہے؟ جو چیز دیکھو مہنگائی کا ایک عذاب ہے، گرانی کا ایک عذاب ہے، وہ کیوں عذاب ہے؟ کہ ہم نے اللہ کا شکریہ ادا نہیں کیا، اللہ سے مانگنا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا تھا وہ چھوڑ دیا۔ کہ اتنے پھل آئے، سب پھل مہنگے، اور ان میں سے اکثر بے ذائقہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے یہ نعمتیں دی تو ہیں، مگر ہماری نالائکیوں کی وجہ سے، ہماری جو ہے خطا کاریوں کی وجہ سے اس سے لذت کو اٹھا لیا، اس سے برکت کو اٹھا لیا۔ اب دیکھیے کتنا مہنگا، قوت خرید سے باہر ہوتا چلا جا رہا ہے، مگر فضل پھر بھی شامل آلے کے عطا فرمایا جا رہا ہے کہ ہاں ہم دے رہے ہیں تمہیں یہ نعمتیں، یہ نعمتیں، یہ نعمتیں۔ تو اگر ہر بچہ ہر نئے پھل کے آمد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو پڑھ لے تو بتائیے کتنی برکتیں ہو جائیں، کتنی خیریں آ جائیں، کتنی آسانیاں آ جائیں، مگر معاشرے سے یہ چیزیں ختم ہو گئی، اور کتنا اللہ کا قرب بڑھے۔ بھائی اس دنیا میں جب آئے ہیں تو اب نفس اور شیطان ہمیں اللہ سے دور کرنا چاہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں اللہ کے قریب کرنا چاہتی ہیں۔ اب ٹکراؤ ان دونوں کا ہے، ایک طرف سے نفس اور شیطان، ان کی پوری کوشش ہوگی کہ یہ لوگ نعمتوں کو استعمال کریں اور نعمتوں سے متعلق جو ان کے نبی کی تعلیم ہے اس سے ان کو ہٹا دیں، اور سنتوں پر عمل کا تقاضا یہ ہے کہ ہر نعمت پر وہ عمل کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ لہٰذا جب نیا پھل آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ کیا عمل تھا ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جب نیا پھل آتا تو یہ دعا پڑھتے، اللہم بارک لنا فی ثمرنا وبارک لنا فی مدنا وبارک لنا فی ساعنا وبارک لنا فی مدینتنا۔ یہ دعا پڑھواتے، پھر اس پھل کو چومتے، پھر ان پھل کو آنکھوں سے لگاتے۔ یہ دیکھیے یہ نعمت کی قدردانی سکھائی جا رہی ہے کہ میرے اللہ کی نعمت ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے اس زمانے تک زندہ رکھا، کہ جیسے پچھلے سال یہ پھل دیا تھا، اس سال پھر دیا، مجھے اتنی زندگی دی، مجھے اتنی توانائی دی، مجھے اتنی مہلت دی کہ پھر یہ پھل مجھے دنیا میں عطا فرمایا۔ تو اسے چومتے، اسے آنکھوں سے لگاتے۔ یہ کیا انداز ہیں، یہ سکھایا جا رہا ہے، زبان سے بھی ان کی نعمت کی قدردانی سکھائی جا رہی ہے، اور ان کے سامنے اپنی حاجت رکھی جا رہی ہے کہ اے اللہ ہم اس میں برکت کے محتاج ہیں، اس میں برکت دے دیجئے۔ اور پھر یہ عطیہ الہی ہے، اللہ کی نعمت ہے، اسے آنکھوں سے لگایا جا رہا ہے، اسے چوما جا رہا ہے۔ اور پھر تیسرا کام کیا کرتے؟ اس مجلس میں جو سب سے چھوٹا بچہ ہوتا اسے دے دیتے،
جو سب سے چھوٹا بچہ ہوتا ہے اسے دے دیتے کہ یہ چھوٹے بچہ استعمال کرے گا، معصوم بچہ استعمال کرے گا، پھر اللہ جو ہے اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ سب کو دیں گے، بڑوں کو بھی دیں گے۔ گویا اشارہ ہے کہ چھوٹوں کی برکت سے بڑوں کو ملتا ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ بھئی اتنے سارے بچے ہو جائیں گے تو ہم پالیں گے کہاں سے، کھلائیں گے کہاں سے۔ دیکھیے سب سے چھوٹے بچے کو نیا پھل دیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ ان بچوں سے آغاز کراؤ تاکہ ان کی برکت سے پھر سب بڑوں کو بھی ملے۔ ایک ایک ادا نبی کی وہ تربیت ہے۔ پھر فرمایا کہ دیکھو نئے پھل کے چھلکے اپنے گھر کے سامنے نہ پھینکو، ایسا نہ ہو کہ پڑوسی کے بچے وہ ان پھلوں کو دیکھیں اور وہ نہ لے سکیں تو انہیں حسرت ہو۔ کیا کیا ادب نبی نے سکھائے، کیسی زندگی سکھائی کہ پڑوسیوں کا خیال رکھنا ہے، ان کے جذبات کا خیال رکھنا ہے، ان کے بچوں کے جذبات کا خیال رکھنا ہے۔ یعنی بات چل رہی ہے نئے پھل پر، اور تعلیم یہ ہے کہ چھلکے بھی باہر نہ پھینکو، کہ بچوں جب پڑوسیوں کے بچے اس چھلکوں کو دیکھیں گے تو ان کا دل للچائے گا کہ بھئی یہ دیکھو یہ لوگ کھا رہے ہیں، ہمارے پاس نہیں ہے نعمت۔ اور یہ بھی تعلیم ہے کہ اگر تمہیں وسعت ہے تو ان کو بھی بھیجو، وسعت ہے اللہ نے سہولت دی ہے تو ان کو بھی بھیجو، نہیں تو اگر اتنی وسعت نہیں ہے تو پھر چھلکے چھپا کے پھینکو، آویزاں کر کے ظاہر کر کے نہ پھینکو کہ دوسرے کو الجھن ہو۔ یعنی دوسروں کا احساس کرنا نبی نے تعلیم دیا، اور آج یہ احساس نکل گیا۔ کسی کو کسی چیز کا احساس ہے، اور جب یہ احساس نہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، یہ جو احساس ہے نا دوسروں کا احساس، یہ حقوق و لباد کی ادائیگی سکھاتا ہے، لحاظ سکھاتا ہے، مروت سکھاتا ہے، بے غرضی اور بے لوثی سکھاتا ہے۔ اور جب یہ احساس ختم ہو جاتا ہے تو پھر مفاد پرستی آتی ہے، پھر خود غرضی آتی ہے، میرا مفاد پورا ہو، دوسرے کا کچھ بھی ہو، دوسرے کو تکلیف ہو، پریشانی ہو، بھائی اس کا معاملہ ہے، میرا معاملہ ہے، میں اپنا فائدہ حاصل کروں بھائی، تو پھر مفاد پرستی آتی ہے، خود غرضی آتی ہے، اپنے نفع کی خاطر دوسروں کو نقصان پہنچانا آ جاتا ہے۔ اور یہ صفت جانور کی کہ وہ اپنے نفع کی غرض، جانوروں کی 3 قسمیں علماء نے لکھی، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ جانور کی 3 قسمیں۔ ایک وہ جانور ہے جو دوسروں کو نفع دینے کے لیے اپنی جان بھی دے دیتا ہے، اور جان نہیں دیتا تو اس کی جان اور اس کی زندگی سے دوسروں کو نفع ملتا ہے، جیسے بکری ہے، گائے ہے، بھینس ہے۔ اگر یہ جان نہیں دیتے تو ان کے دودھ سے نفع ملتا رہتا ہے، اور اگر یہ جان دے دیتے تو ان کے گوشت سے نفع ہوتا ہے۔ یعنی اپنی ذات، دوسرے کی راحت، دوسرے کی لذت، دوسرے کے نفع کے لیے اپنی جان دے دیتے ہیں حیوان دیکھیے۔ اور دوسرے وہ ہیں جو ان کو اپنی راحت اور اپنی غذا مقصود نہیں ہوتی، اس کے باوجود وہ دوسرے کو اذیت دینے کے لیے ان کی جان لے لیتے ہیں، جیسے سانپ اور بچھو۔ یہ سانپ اگر ڈستا ہے تو اس کو کوئی غذا نہیں مل جاتی، بلا وجہ ڈستا ہے اور دوسرے کو زہر پہنچا کے مار دیتے ہیں۔ یہ بچھو ہے، بچھو ڈس کر اپنی غذا حاصل نہیں کرتا، بس اس کی فطرت میں اذیت رسانی ہے کہ دوسروں کو اذیت پہنچا، کہ دوسری قسم حیوانوں جو بس اذیت ہی دیتے ہیں، اور ان کو یہ کوئی غرض نہیں کہ دوسرے کو کیا ہوتا ہے، بس دوسرے کو اذیت دو، اپنا نفع ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اور تیسرے جانور وہ ہیں جو اپنے نفع کی خاطر دوسرے کو اذیت میں ڈالتے ہیں، جیسے درندے۔ یہ کیا کرتے ہیں، اب شیر ہے، بکری کو چیر پھاڑتا ہے مگر اپنا فائدہ حاصل کرتا ہے، اپنی غذا حاصل کرتا ہے۔ جتنے درندے ہیں وہ اسی قسم میں سے، کہ وہ دوسرے کی جان لے کر اپنا فائدہ حاصل کرتے ہیں، گویا مفاد پرست ہوتے ہیں۔ تو امام غزالی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بھائی تو پہلی قسم کا انسان بن جا، پہلی قسم کے حیوان تو بن جا کہ کم از کم دوسرے کو راحت تو دے، اور دوسری تیسری قسم کا حیوان نہ بن کہ کہیں بس دوسرے کو بس ہر وقت رستا ہی رہے، یا اپنے مفاد کی خاطر دوسرے کو نقصان پہنچائے۔ تو اپنے مفاد کی خاطر دوسرے کو نقصان پہنچانا یہ حیوانیت ہے۔ لہٰذا بلی ہے، وہ رات کو آئے گی اور آ کر جہاں اسے دودھ نظر آئے گا پی جائے گی، اسے یہ ذہن میں نہیں ہوگا
کہ بھئی یہ چھوٹے بچے کے لیے دودھ رکھا ہے، ایسا نہ ہو کہ میں پی جاؤں گی تو چھوٹا بچہ رات کو اٹھے گا، پھر وہ ساری رات بلکتا رہے گا، سسکتا رہے گا، روتا رہے گا اور بڑی تکلیف میں ہوگا، اس کے گھر والے بھی تکلیف میں ہوں گے۔ یہ احساس بلی کو نہیں، اور بلی کا کام یہ ہے کہ بس وہ مزہ آ گیا تو پیے۔ یہی حال آج انسان کا ہے کہ گھر میں جو چیز نظر آئی وہ استعمال کر لیا، دوسرے کا کیا حق ہے، دوسرے کو استعمال کرنا ہے نہیں کرنا یہ کوئی نہیں۔ تو پھر جہاں یہ حیوانیت ہوتی ہے وہاں پھر یہ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، پھر بھائی بلیوں کی طرح لڑتے ہیں، کیونکہ احساس ہی نہیں۔ جیسے بلی کو احساس نہیں، ایسے بھائی کیا ہے، راحت کا احساس نہیں، سہولت آسانی کا احساس نہیں، تو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ اور جہاں احساس ہوتا ہے یہ انسانیت ہے، احساس کرنا یہ انسانیت ہے جو نبی نے تعلیم دی کہ دیکھو پھلوں کے چھلکے بھی وہاں نہ پھینکو باہر، یہ احساس دلایا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ احساس کرو، اور جب احساس آئے گا تو پھر انسانیت جاگے گی، پھر یہ انسانیت جاگے گی، انسان کے اندر کا انسان جاگے گا تو بھائی پھر وہ دوسرے کی راحت میں ایسا ایثار کرے گا کہ خود پیاسا رہ کر جان دے دے گا، دوسرے کو پانی پلائے گا۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، آسمان سے آیتیں اترتی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، آیتیں اترتی ہیں ایثار، صحابہ کے ایثار پر قرآن آسمان سے اترا۔ پھر یہ انسانیت کی معراج کو پہنچتا ہے انسان، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اختیار کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے تو پھر انسانیت کی معراج کو پہنچتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے صرف نظر کرتا ہے تو اولئک کالانعام بل ہم اضل، پھر حیوانیت سے بھی گر جاتا ہے، جانوروں سے بھی گر جاتا ہے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دیں اس میں اہم ترین تعلیم اللہ سے مانگنا سکھایا کہ بھئی ہر موقع کی دعا تعلیم دے دی، تو کھانے کے سے پہلے کی بھی دعا سکھا دی، کھانے کے بعد کی بھی دعا سکھا دی۔ پھر کسی کے گھر کھانا کھاؤ تو 3 قسم کی دعا سکھا دی، اسے کہو اللہم اطعم من اطعمنی واسقِ من سقانی، اسے کہو اکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ وافطر عندکم الصائمون، اسے کہو بارک اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم۔ ان دعاؤں کے عجیب مفہوم ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، تو ہر موقع کی دعا تعلیم فرمائی۔ اب بیت الخلاء جا رہے ہیں اس کی بھی دعا، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ بیت الخلاء سے نکل رہے ہیں الحمدللہ الذی عافانی، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی غفرانک۔ دیکھیے بیت الخلاء سے نکل رہے ہیں تو دعا، دیکھ لو بیت الخلاء میں داخل ہو رہے ہیں تو دعا، مسجد میں آ رہے ہیں تو دعا، مسجد سے نکل رہے ہیں تو دعا، مسجد میں آ رہے ہیں تو کہنا اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہم افتح لی باب رحمتک نہیں، اے اللہ رحمت کا ایک دروازہ کھول دیجیے، بلکہ سارے ہی دروازے کھول دیجیے، ابواب جتنے رحمت کے دروازے ہیں اللہ کھول دیجیے۔ اب جیسے مسجد میں آئے، اب کیا ہے اللہ کی رحمت، اللہ کی رحمت کیا ہے؟ اللہ کی رحمت اعمال صالحہ کی توفیق ہے، لہذا جیسے ہی آدمی مسجد میں جاتا ہے یا نوافل پڑھتا ہے، نفل پڑھتا ہے تو کتنی بڑی رحمت ہے یہ کہ کبھی قیام میں کھڑا ہے، کبھی رکوع کر رہا ہے، کبھی سجدہ کر رہا ہے، کبھی ثنا پڑھ رہا ہے، کبھی سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، کبھی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، کبھی سبحان ربی العظیم کہہ رہا ہے، کبھی سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہا ہے، یعنی تکبیر تحریمہ سے سلام تک یہ اللہ کی یاد میں لگا ہوا ہے، مستغرق ہے، کتنی بڑی رحمت۔ پھر یہ ذکر میں لگتا ہے، پھر یہ دعاؤں میں لگتا ہے، یعنی اب دیکھیے نماز کی عجیب حیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم فرمائی کہ چلے ثنا پڑھی، اللہ کی حمد و ثنا کی، سورہ فاتحہ کی تو دعا مانگی، سورہ فاتحہ میں دعا ہے، یعنی نماز کے آغاز میں بھی دعا اور اختتام پر بھی دعا، ابتدا میں بھی دعا اور انتہا میں بھی دعا، آغاز میں بھی دعا انجام میں بھی دعا، یعنی دعا سے صرف نظر نہیں کہ اس دعا سے آدمی بچ جائے، ہر موقع پر دعا کی تعلیم ہے۔ اور اللہ معاف فرمائے آج جو ہم پر حالات ہیں، عمومی طور پر جو ہم پر حالات آئے ہوئے ہیں اس میں سب سے زیادہ غفلت ہم سب کی دعاؤں سے ہے، مسلمان عمومی طور پر دعاؤں کو بھول گئے،
نہ مختلف اوقات کی دعائیں یاد ہیں، نہ اللہ سے مانگنے کی جو ہے سلیقہ کرینہ ہے، نہ دھیان ہے اس طرف۔ دیکھیے فرض نماز ختم ہوتی ہے تو 10 منٹ کے بعد آپ مسجد کو دیکھیے تو مسجد میں سناٹا ایسا ہوتا ہے کہ مسجد اداس نظر آتی ہے، اداسی محسوس ہوتی ہے مسجد کے اندر کہ اللہ یہ کیا ہو گیا کہ ابھی تو مسجد پوری تھی اور اب ادھر سلام پھرا، ادھر 5 منٹ اور 10 منٹ ہوئے تو مسجد ایسی سناٹے میں آ گئی کہ کوئی ہے نہیں ہے۔ حالانکہ یہ گھر وہ تھا کہ یہاں بیٹھ کے اتنا مانگتے کہ ساری حاجتیں پوری کروا کے جاتی، اور ہر مسجد میں مسلمانوں کا یہی حال ہوتا کہ چلو بھائی اس گھر میں آئیں اور اس گھر جیسے حوالے سے مانگیں، مگر یہ مانگنے کا ذوق ہی ختم ہو گیا۔ وظیفے کرنا آسان ہے، لمبی دعا مانگنا مشکل ہے، لمبی دعائیں مانگنا مشکل ہے۔ اور کیسے کیسے اللہ والے تھے جو اتنا مانگتے تھے کہ مانگنے سے سیر ہی نہیں ہوتے۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں تقریباً 4 گھنٹے مانگا ہے، 4 گھنٹے، یعنی اور 4 گھنٹے مانگا ہے۔ کیوں مانگا ہے؟ عصر بھی پہلے پڑھ لی، ظہر پڑھی اور ظہر کے ساتھ عصر بھی ساتھ پڑھ لی، حالانکہ عصر کا وقت نہیں تھا، مگر عصر کو مقدم کر دیا، ظہر کے وقت میں پڑھ لیا، اور ظہر عصر ساتھ پڑھ کے اپنی اونٹنی مبارک ناقہ پر آ گئے اور وہ شروع ہو گئے اور غروب تک مانگتے رہے۔ اب اگر اندازہ لگائیے کہ 1:30 بجے تک نماز سے فارغ ہو گئے، کیونکہ زوال کے فوراً بعد جو ہے وہ دعا میں لگ گئے، وقوف عرفہ شروع ہو گیا، تو 1:30 بجے سے لے کر 5:30 بجے تک، 7 بجے تک غروب ہے سمجھو، مگر اگر گرمی کا زمانہ مانا جائے تو اب بتائیے کتنے گھنٹے کی دعا ہوئی؟ تقریباً 4-4.5 گھنٹے کی دعا، اور سردی کا زمانہ ہو تو 4 گھنٹے کی، گرمی کا زمانہ ہو تو 4.5-5 گھنٹے کی۔ اب یہ غروب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں لگے رہے، یہ ہے وقوف عرفہ۔ اور دعا کی خاطر گویا نماز عصر کو بھی وقت سے پہلے پڑھ لیا کہ بھئی دوبارہ پھر عصر کے لیے جمع ہوں گے تو دعا میں یکسوئی نہیں رہے گی، تسلسل نہیں رہے گا، اور دعا یکسوئی سے مانگی نہیں جائے گی کہ ادھر دعا میں لگیں گے، ادھر عصر کی فکر ہوگی، پھر عصر پڑھ کر دوبارہ جمع ہوں گے، پھر دعا مانگیں گے، پھر پتہ نہیں کتنی دیر میں یکسوئی آئے۔ تو اتنی لمبی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، گویا امت کو سکھایا کہ اتنی لمبی لمبی دعائیں مانگو۔ پھر ہم نے اپنے اسلاف کی زندگی دیکھی، پڑھی، کتابوں میں پڑھی، زندگی دیکھی، تو ہم نے دیکھا، ہم نے پڑھا کتابوں میں اور سنا بھی۔ قاری فتح محمد صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فجر کے بعد طواف شروع فرماتے، اشراق تک، وہاں فجر اول وقت میں ہوتی ہے، اشراق کے وقت مقام ابراہیم پر تشریف لے آتے اور اشراق پڑھتے، 2 گانا طواف پڑھتے، اور اشراق کے بعد گویا ہاتھ اٹھا کر شروع ہو جاتے، یوں سمجھیے آج کے حساب سے 6:30 بجے یا 7 بجے، اور یہ جو ہاتھ اٹھتے تو یہ ظہر تک ہاتھ اٹھے رہتے، 4.5 گھنٹے 5 گھنٹے یہ ہاتھ اٹھے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 14 صدیوں پہلے اور ان کے غلاموں کے غلام وہ اس طرح دعا مانگتے۔ تو دعا اتنی مانگنی ہے، مگر ہم لوگ اس سے کتنے غافل ہیں۔ اس لیے اس آیت مبارکہ میں سمجھایا جا رہا ہے کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب سے کو پکارو اور اپنے رب سے دعا کرو، اپنے رب سے مانگو عاجزی کے ساتھ اور خفیہ، پوشیدہ طور پر، بہت چیخ چلا کر نہیں، چیخنے چلانے کو منع فرمایا دعا کے اندر، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، تضرع کے ساتھ، اپنی حاجت، اپنے آپ کو محتاج سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عظمت شان کو دل میں استحضار کرتے ہوئے مانگنا۔ کیوں؟ انہ لا يحب المعتدین، اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں سے محبت نہیں فرماتے، اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ کون ہیں حد سے بڑھنے والے؟ اس میں مختلف اقوال ہیں، ان میں سے ایک قول یہ ہے کہ ایسی چیزیں مانگے جو محال ہو، ناممکن ہو، کہ کوئی یوں کہے، عورت ہے کہے اللہ مجھے مرد بنا دے، کوئی مرد ہے وہ کہے اللہ مجھے عورت بنا دے، محال ہے، ناممکن چیزیں۔ اللہ کی قدرت میں تو ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی ایک قدرت، ایک قانون ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قدرت بھی بتائی ہے اور قانون بھی بتایا، اور عام طور پر اللہ تعالیٰ قانون کے مخالف نہیں چلتے، قانون کے مطابق ہی چلتے ہیں۔ جیسے اولاد دنیا میں آتی ہے تو ماں باپ کے ملنے سے آتی ہے، مرد عورت کے ملنے سے آتی ہے،
اور آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر کے اپنی قدرت بتا دی کہ قدرت تو ہے ہمیں، مگر حضرت آدم علیہ السلام کے بعد پھر کسی کو بغیر ماں باپ کے اللہ نے پیدا نہیں فرمایا۔ قانون یہ، قانون کی پاسداری آج تک ہے، قیامت تک چلے گی۔ پھر کسی کو اللہ بغیر باپ کے پیدا نہیں فرماتا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی قدرت سے بغیر باپ سے پیدا فرما کر اپنی قدرت تو بتا دی، مگر نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد پھر کبھی اب قیامت تک کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ بغیر باپ کے پیدا ہو جائے۔ قانون یہ ہے۔ تو قانون یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ایسی چیز مانگنا جو قانون کے خلاف ہو، وہ حد سے بڑھنا ہے۔ تو انہ لا یحب المعتدین۔ باقی ہر چیز اللہ سے مانگنے کو سکھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کیا مطلب کہ نمک بھی اللہ سے مانگو، جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو؟ کیا مطلب کہ ہر موقع پر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، تھوڑی سی پریشانی آ جائے، چھوٹی سی چھوٹی حاجت ہو، یہ جو نمک مانگنا سکھلایا، نمک سب سے ہلکی چیز ہوتی ہے، یعنی اگر کسی سے مانگو تو پیسے بھی نہیں لے گا، اگر تھوڑا سا مانگو، سستے میں سستی چیز آج نمک ہے۔ تو فرمایا کہ یہ بھی اللہ سے مانگو۔ کیا مطلب کہ ہر وقت مانگنے کی نسبت اللہ کی طرف ہو، اللہ کی طرف انابت ہو، یا اللہ میرا یہ کام بنا دیجئے، یا اللہ میرا یہ کام کر دیجئے، ہر وقت مانگنے کی عادت ہو اللہ کی ذات سے۔ آج اللہ کی ذات سے مانگنا تو ہٹ گیا۔ اب یہ دیکھو، یہ جو فقیر ہوتے ہیں، یہ دینے والوں کو کتنی دعائیں دیتے ہیں، اور دعائیں دیتے رہتے ہیں، کوئی دے اس کو بھی دیتے ہیں، کوئی جو نہ دے اس کو بھی دیتے ہیں۔ جتنی دعائیں وہ ان کو دیتے ہیں، اتنی دعائیں اپنے لیے نہ کریں کہ یا اللہ مجھے دے دے، یا اللہ مجھے دے دے۔ اس کو کہتے ہیں کہ تجھے اللہ حج کرائے، اللہ تجھے بہت سارا دے، سب کچھ دے، بھائی اس کو کہتے ہو اپنے لیے مانگ لو کہ اللہ مجھے حج کرائے، اللہ مجھے بہت دے، میں کیوں دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں؟ معلوم کہ ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں کہ جس در سے وہ دوسرے کے لیے مانگ رہے ہیں اسی در سے اپنے لیے مانگے۔ اگر کتنی، یعنی یہ 20 12 13 گھنٹے روزانہ وہ دوسرے کے لیے مانگتے ہیں، اگر یہ 12 13 گھنٹے اپنے لیے مانگ لیں تو کہاں سے کہاں پہنچ جائیں، عارف باللہ بن جائیں، احسان کے اعلیٰ درجے پہ پہنچ جائیں، اور پھر یہ دوسرے کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں بلکہ دوسرے کو دینے والے بن جائیں، مگر کون بیچاروں کو سمجھے۔ تو بہرحال فرمایا کہ انہ لا یحب المعتدین، اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والے کو پسند نہیں فرماتے۔ تو محال چیزوں کا تقاضا کرنا یا ایسی چیزیں مانگنا جو گناہ کی ہوں، قطع رحمی کی ہوں، ایسی چیزوں کا مطالبہ اور ایسی چیزوں کی دعا کرنا، یہ اس کو اللہ پسند نہیں کرنا، یہ حد سے بڑھنا ہے۔ اور زمین میں فساد نہ بچاؤ بعد اس کی کہ زمین کی اصلاح ہو جائے، اور وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اللہ ہی کو پکارو ڈر کے ساتھ اور امید کے ساتھ، امید اور خوف کے ساتھ اللہ کو پکارو۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت نیکوکاروں کے بالکل قریب ہے، یعنی جو نیکوکار ہوتے ہیں اللہ کی رحمت ان کے شامل حال ہوتی ہے۔ اس میں کچھ تفصیلی کلام ہے، انشاءاللہ اگلے ہفتے بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا غایت رغبتنا ولا تسلط علینا بذنوبنا من لا یرحم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انا نسألک العافیہ ونسألک دوام العافیہ ونسألک تمام العافیہ ونسألک الشکر علی العافیہ۔ اللہم استر بسترک الجمیل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اللهم آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته۔ اللهم آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔